عزیز طلبہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو، موضوع نیوٹن کا کارنامہ، اور میں آپ کی ٹیچر گوہر خلیل۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کل کے چھوڑے ہوئے سبق سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تھوڑا آگے جائیں گے۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں کل کا آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی، معمولی سا۔ میں نے آج آپ سے کل یہ کہا تھا کہ نیوٹن چونکہ ماں کی جدائی میں پریشان رہتا تھا، گمسم رہتا تھا، اور وہ گھر کے پاس والے باغ میں جاتا تھا اکیلے، وہاں پہ آسمان کو گھورتا رہتا تھا۔ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر نیوٹن کو کھویا ہوا انسان یعنی کہ وول گیدرر کہنے لگے۔ دراصل وہ وول گیدرر نہیں تھا، دراصل وہ کھویا ہوا انسان نہیں تھا، بلکہ اس پر گزرنے والے حالات نے اس کو کافی اور ہمہ وقت سوچنے والا انسان بنا دیا تھا، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اکیلے رہ کے کیا کر سکتا تھا، کیسے رہتا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اس لیے وہ کھویا ہوا انسان ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ اچھا، تو ان حالات کا اس کے دل و دماغ پہ بہت ہی اثر پڑ گیا۔ ان حالات نے اس کو بہت ہی یہ کیا، ڈسٹرب کیا۔ تو اسکول والے بھی اس کو ناقابل بچہ تصور کرنے لگے، کام چور بچہ، لاغر بچہ تصور کرنے لگے، اور اس کو اسکول میں کافی زیادہ انسلٹ ہوتی تھی، برداشت کرنا پڑتی تھی۔ وہ گھر میں بھی اپنی ماں کے آنے کے باوجود بھی وہ گھر میں خوش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب ماں آئی اپنے نئے بچوں کو لے کے، تب نیوٹن گھر سے دور ہی رہتا تھا۔ وہ گھر اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا، کیونکہ نیوٹن کو اپنی ماں اور اپنے ان سوتیلے بھائیوں سے کافی نفرت تھی۔ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تو ان حالات نے نیوٹن کو کافی حد تک ڈسٹرب کیا۔ وہ اسکول جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا تھا۔ اسکول جب جاتا بھی تھا تو کوئی ہوم ورک نہیں کر کے ہوتی تھی۔ وہ اسکول میں بھی بیچارہ پریشان رہتا تھا، اور ٹیچرز بھی اس کے لیے بہت ہی پریشان ہوتی تھی، آخر اس بچے کو ہوا کیا ہے۔ گھر میں بھی وہ اکیلے کھیلتا تھا، کبھی مشینوں کے پرزے اٹھاتا تھا، وہی نمونے بناتا تھا، انہی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اپنے کمرے میں رہتا تھا، اپنے کمرے کی دیواروں پہ چاک سے یا کوئلے سے تصویریں بناتا تھا، اور کبھی کبھی وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ اب ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو ماں کو لگا کہ میرا بیٹا شاید مصور بننا چاہتا ہے، تو اس نے ٹھان لی کہ میں اپنے بیٹے کو مصور بناؤں گی، اور ساتھ ساتھ پڑھائی کی طرف بھی وہ اس کو بولتی تھی، پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ جیسے تیسے اس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی۔ لیکن ماں نے جب یہ دیکھا کہ میرا بچہ جی لگا کہ نہیں پڑھتا ہے، تب وہ اس سے تنگ آ گئی، اور اس نے اس کو ایک دن کہا کہ میں آپ کو اب اسکول سے چھٹی کراؤں گی اور آپ کو کھیت کے کام میں لگا دوں گی۔ تو فائنلی اس نے یہی کیا کہ اس نے نیوٹن کو کہا کہ آپ اسکول نہیں جائیں گے، آپ کھیت میں کام کرو گے۔ تو کھیت کے کام میں نیوٹن کو لگا دیا گیا، لیکن نیوٹن وہاں پہ بھی آرام سے جی لگا کے کام نہیں کرتا تھا، اور جب اس کو اپنی مرضی ہوتی تھی تب وہ چوری چھپے کتابیں پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ماں نے کسی کام میں لگا دیا، لیکن اس کا من کام میں نہیں لگا، وہ اٹھا اور اس نے کوئی کتاب کھول لی اور آرام سے پڑھ رہا تھا۔ تو ان کے انکل کی نظر پڑ گئی، اور وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ارے نیوٹن، آپ تو یہاں پہ پڑھتے ہو، اسکول میں تو آپ نہیں پڑھتے ہو، ماما کے کہنے پہ تو آپ نہیں پڑھتے ہو، لیکن اب تو ماما نے آپ کو کام پہ بھی لگا دیا، لیکن آپ نے کام چھوڑ کے اب کتابیں پڑھنا شروع کی۔ ارے یار، آپ کیا انسان ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ لیکن جو ان کے انکل تھے، انہوں نے اس کی فطری ذہانت کو دیکھ لیا تھا۔ جو ان کے انکل ہیں، جو نیوٹن کے انکل تھے، انہوں نے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے نیوٹن کے فطری ذہانت کو بھانپ لیا تھا، جانا تھا،
اور وہ اپنے بابی کے پاس گئے، یعنی کہ نیوٹن کی ممی کے پاس گئے اور اسے کہا بابی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی میں ڈالنا چاہیے، ہمیں اس کا داخلہ وہیں پہ کرانا چاہیے۔ چونکہ ماں نے بھی اپنے دیور کی بات مان لی اور نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، جہاں پر 4 سال کے بعد 23 سال کی عمر میں نیوٹن نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر کیا ہوا کہ 1.5 یا 2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج یونیورسٹی میں ایک معلم یعنی کہ ایک استاد کی معمولی سی نوکری دے دی گئی، لیکن نوکری ملنے کے بعد ہی نیوٹن نے بہت محنت اور جفاکشی سے وہاں پہ کام کیا اور اس نے جلدی ترقی پائی، اس کی پروموشن ہو گئی اور وہ 27 سال کی عمر میں ہی ریاضی کا ایک مکمل پروفیسر بن گیا۔ جی ہی وہ پروفیسر بن گیا تو اس کی کانفیڈنس جیسے بڑھ گئی اور اس نے اپنی دریافتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے روشنی پہ تجربے کیے، اس نے دنیا کو دکھایا کہ جو یہ سفید روشنی ہمیں لگتی ہے یہ دراصل ایک ہی روشنی نہیں ہے، یہ دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے اور ان روشنیوں کو ہم الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول انہوں نے کہا کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ تب تک حرکت نہیں کر سکتی، اور متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک ہم اس پہ طاقت کا استعمال نہ کریں، یعنی کہ کوئی چیز اگر خاموش ہے وہ بیٹھی ہے وہ تب تک ہل نہیں سکتی جب تک ہم اس کو نہیں ہلائیں گے، اور کوئی ہلی ہوئی چیز تب تک نہیں رک سکتی ہے جب تک ہم اس کو طاقت کے ذریعے نہیں روک سکتے ہیں۔ تو دوسرا اصول انہوں نے بتایا کہ حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے، اور تیسرا اصول انہوں نے بتایا کہ ہر عمل کا الٹا اور مساوی رد عمل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ علمی ایجادوں کو بھی فروغ دے دیا۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔